أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب السنہ میں گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت ہم نے سنی تھی۔ میں نے بات بتائی تھی کہ امام ابو داود نے صرف ایک حدیث بیان کی اور اس پر بس کر لیا، اس لیے کہ مقصد صحابہ کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے، اصل جو مقصد ہے یہ کتاب السنہ ہے، سنت کا باب، اور سنت سے لوگ جو ہٹے، جو مسئلہ متنازعہ بنا، جس مسئلے کو متنازعہ بنا کر لوگ ہٹے، وہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا فیصلہ خلافت کے سلسلے میں جو ہوا۔ ہم نے تفصیل سے بات سنی کہ جو فیصلہ ہوا وہی دلائل کی روشنی میں صحیح فیصلہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا مصداق تھا، یعنی اسی کے مطابق بات ہوئی۔ لیکن چونکہ لوگ صحابہ کو اس مسئلے میں مطعون کرتے ہیں، غلط قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے صحابہ نے نعوذ باللہ بے وفائی کی اللہ کے نبی کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے اقرار سے پھر گئے اور حضرت علی کے بجائے حضرت ابو بکر و عمر کو مان لیا، خود ابو بکر و عمر ظالم تھے اور بقیہ جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب ظلم کے ساتھی تھے، یہ ایک تصور چونکہ دیتے ہیں۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک مجمل بات آپ کو بتا دی کہ صحابہ کے سلسلے میں صحابہ کی یہ فضیلت ہے۔ گزشتہ جو باب ہمارے سامنے گزرا کہ سب سے بہتر صدی وہ ہے جو صحابہ کی صدی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے، پھر وہ جو ان کے بعد آئے، اس بنیادی حدیث پر اکتفا کیا۔ آج کا جو پہلا باب ہے، آج کا جو باب ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، ان پہ لعنت ملامت کرنا، یا ان کو جو ہے ان پر زبان درازی کرنا، یا ان کے فیصلوں پر دنیا داری کا الزام لگانا، یا ذاتی مفاد کو مقدم رکھنے والے قرار دینا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو روح، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شورائیت ہے، مشورے سے کرنا، ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنے والے، اقربا کو اپنے آگے بڑھانے والے، کوئی بھی لفظ اس قسم کا کہنا، اس کی ممانعت کا بیان۔ النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینے کی ممانعت کے بیان میں، برا بھلا کہنے کی ممانعت کے بیان میں، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں، اس باب میں دو حدیثیں نقل کی ہیں اپنی سند کے ساتھ۔ امام ابو داود نے دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہاں امام ابو داود نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، یا صحیح بخاری کی بھی ہے۔ اپنی سند سے امام ابو داود روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ لا تسبوا اصحابی، تم میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اب ایک عام لفظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ عربی زبان کا جو سب ہے، اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گالی مت دو، لیکن عربی زبان میں جو لفظ سب ہے وہ صرف گالی کے لیے نہیں ہوتا،
کچھ بھی برا بھلا کہنا، لعنت ملامت کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، اس قسم کی ساری اس کے لیے جو لفظ سب استعمال ہوتا ہے عربی زبان. اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو. ہم اردو زبان میں اگر کہنا چاہیں تو میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو. کچھ نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ ان پر زبان درازی نہ کرو، ان کے سلسلے میں غلط باتیں نہ کرو، اپنی زبان کو جو ہے مت آزاد چھوڑو اس مسئلے میں. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں موقع محل دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کتنا اہم موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے جو ایمان والے ہیں اور آپ کی بات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اپنے وزن مزید پیدا کرنے کے لیے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ جو ہے ان کے مد کی بھی برابری نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ کسی صحابی نے اگر ایک مد اناج جو ہے خرچ کیا ہے، ایک مد کہیے جو مطلب آپ کی 2 مٹھیوں کے برابر، 2 مٹھیوں کے برابر آپ کے، ولا نصیفہ، اور نہ ہی آدھی مٹھی کے برابر. یعنی کسی صحابی نے آدھی مٹھی خرچ کیا ہے تو جو فضیلت اس آدھی مٹھی کے خرچ کو حاصل ہے اس کی برابری احد پہاڑ کے برابر آپ کا سونا نہیں کر سکتا. احد پہاڑ جو ہے اس وقت جہاں تک ہماری معلومات ہیں موجودہ دور میں اس کی لمبائی 12 کلومیٹر ہے. 12 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے اس کی لمبائی. یعنی اتنا پہاڑ برابر سونا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ کا وہ سونا صحابی کے آدھے مد عام صدقے کی برابری نہیں کر سکتا. برابر بھی نہیں، برابری تک نہیں پہنچ سکتا. لما بلغ، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں. کہنا یہ مقصد ہے کہ اس کا اور اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اس مثال میں ایک بہت اہم بات ہے، میں اس کی طرف واپس لوٹ کر آؤں گا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی ہی حدیث ایک عام قاعدہ آپ کو دے دیا، کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس کا اصل حکم ہوتا ہے حرمت، حرام ہے. کسی بھی قسم کی بات کرنا صحابہ پر کے سلسلے میں زبان درازی کرنا یہ حرام ہے. یہاں 2 باتیں اللہ کے نبی کہیں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے روکا، اور دوسری طرف صحابہ کی فضیلت بیان کی کہ ان کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے جو ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقہ دیا ہے، آپ کا احد پہاڑ برابر سونا اس کی برابری نہیں کر سکتا. ان دونوں میں آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے ان دونوں میں؟ اگر یہ سمجھ میں آئے تو بہت بڑی حقیقت جو آج ہمارے سامنے کھل کر آئے گی. صحابہ کے بارے میں زبان کو کیوں کھولے گا؟ کوئی برا بھلا کیوں کہے گا؟ یا تو ذاتی دشمنی ہوگی. تو ذاتی دشمنی کی بات اگر ہو تو جو ہے وہ تو صحابہ سے دشمنی کرنے والے کی کوئی یہ نہیں ہے. یا پھر یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ جو ہے اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں یا اپنی کسی بھی چیز کے اندر غلط تھے، میں جو ہے دین کا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، میں بہت زیادہ دین کا خیر خواہ ہوں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی اسلامی خلافت کو، اسلامی حکومت کو انہی بنیادوں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس حرص اچھی چیز ہے نا، خلافت کے قیام کے لیے بات کرنا، کوشش کرنا، یہ اچھی چیز اپنی جگہ پہ. لیکن وہ کہیں اس احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑا شرعی مطلوب ہے، اس لیے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم چاہیں تو اس خلافت کے قیام کے باب میں ہم کسی کو بھی مطعون کریں، جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا. وہ غیر شعوری طور پر، شیعہ تو خیر شعوری طور پہ کرتے ہیں، جو سنی ہیں، سنیوں میں سے بہت سارے غیر شعوری ہی صحیح اس جذبے کا شکار ہو جاتے ہیں. کہیں شاید ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم خلافت جیسے عظیم مسئلے پر، جس مسئلے کو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوری بعد تدفین سے پہلے مقدم رکھا، اتنے اہم مسئلے پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو گویا ہمیں ایک طرح کا لائسنس، ایک طرح کی چھوٹ مل جاتی ہے کہ ہم گفتگو کریں. اس حدیث کے اندر دیکھیں کتنا لطیف اشارہ ہم کو ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہہ دیا کہ تم اپنی خدمات کو
ان کی خدمات کے مقابلے میں مت رکھو. تم بہت کچھ ہوگے، تم اپنی جگہ پہ بہت نیک، بہت کچھ کرنے والے ہوگے، دین کا بھلا کرنا سب کچھ ہوگا، لیکن یاد رکھو اپنے تمام جذبوں کے، اپنی تمام خواہشات کے باوجود تمہارا اور صحابہ کا کوئی موازنہ نہیں. تمہارا اور صحابہ کا کوئی موازنہ نہیں. آپ اپنے زمانے میں رہ کر جب گفتگو کرتے ہیں تو غیر شعوری طور پر صحابہ کو بھی آپ اپنے زمانے میں لے آتے ہیں. آپ اپنے زمانے کے کسی فرد کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. آپ جو ہے جج بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ کو جو ہے ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ جو ہے مطلب اس مقام پہ ہیں جہاں صحابہ یا صحابہ کے جو مواقف تھے، ان کے اپنے اقدامات تھے، وہ دست بستہ آپ کے سامنے کھڑے، ہاتھ باندھے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ فیصلے سناتے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس جگایا کہ یاد رکھو یہ مسئلہ جو ہے صرف جو فیصلے سنانے کا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نبی کی صحبت میں رہ کر انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی نا کہ ایک احد پہاڑ برابر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو دین کی خاطر، دین کی خدمت میں، دین کے مفاد میں، مسلمانوں کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں. ایک احد پہاڑ برابر سونا تم خرچ کر رہے ہو. بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں نہ ہے. لیکن تب بھی یاد رکھو صحابی نے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے جو آدھی مٹھی صدقہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو جو فائدہ کیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو صحابہ کی خدمات کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ تم اسے جو ہے اپنی سطح پر اتار کر تم اس سلسلے میں فیصلے نہیں کر سکتے، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ان کا یہ مقام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے خیال میں بہت ہی واضح حدیث ہے، اور ایک مومن جو ہوتا ہے نا، ایک مومن جو ہوتا ہے یہ حدیث اس کے لیے کافی ہو جائے. نبی نے کہہ دیا بھائی زبان مت کھولو، ہم نہیں کھولیں گے، بات ختم ہوگی، اتنے ہی پہ بس ہونا چاہیے. لیکن کہیں کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے گزشتہ ہفتے بھی بعض سوالات آئے تھے، گزشتہ جو ہمارا آخری درس تھا اس میں، اور ایسا لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں یہ عام صحابہ کی فضیلت ہے، یہ عام صحابہ کی فضیلت ہے. لیکن بعض صحابہ کو خود اللہ کے نبی نے برا بھلا کہا ہے نا، بعض اوقات پہ ڈانٹا ڈپٹا ہے، کوئی کچھ جملہ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کہیں آ سکتی ہے بات، اور لوگ کرتے ہیں ایسا، اسی کو بنیاد بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عام فضیلت ہے. لیکن جن صحابہ سے گناہ ہوئے یا جن صحابہ کے بارے میں یہ ہے نظر آتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اقربا کو آگے بڑھایا، یا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر فلاں غلطی تھی، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے تھا، تو ہم کیسے جو ہے تاریخ کے سامنے. مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جو مطلب بڑا مسئلہ جو ہے یہ کیا. اگر آپ پڑھیں گے خلافت و ملوکیت میں تو انہوں نے جو ہے یہیں سے گفتگو شروع کی. کہتے ہیں کہ میں جو ہے مطلب ٹھیک ہے اہل السنہ کے جو اصول ہیں، علماء اہل سنت کے جو اصول ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو آپس میں جھگڑے وغیرہ ہوئے، اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بات، یہ جو سلامتی کا راستہ میں اسے مانتا ہوں. لیکن تاریخ کی ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں تاریخ کو پڑھتا ہوں یا میں کسی طالب علم کو پڑھاتا ہوں تو مجھے اس کی جواب دہی کرنی پڑتی ہے نا، تاریخ میں جو روایتیں آئیں اس کی جواب دہی کرنی پڑتی ہے نا. تو وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں، وہی پہلو جو میں ابھی آپ بتا رہا تھا نا کہ تاریخی روایتوں کی بنیاد پر کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری جو حدیث ہے حسن درجے کی حدیث ہے، اور بڑی جو ہے اہم حدیث ہے صحابہ کے باب میں بڑی اہم حدیث ہے. اس حدیث کو آپ دیکھیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے عمرو بن ابی قرہ، تابعین میں سے ہیں عمرو بن ابی قرہ، ان سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کان حذیفۃ بالمدائن، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن شہر کا نام ہے، مدائن میں موجود تھے وہاں. فکان یذکر اشیاء قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاناس من اصحابہ فی الغضب. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کچھ باتیں نقل کیا کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں اپنے بعض صحابہ کے بارے میں کہی ہے. یعنی غصے کی حالت میں بعض صحابہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی تھیں، ایسی کچھ باتیں جو حضرت حذیفہ کے علم میں تھیں، وہ باتیں حضرت حذیفہ بیان کیا کرتے تھے مدائن کے اندر. فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِّمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُونَ سَلْمَانَ وَيَذْكُرُونَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ. تو کچھ لوگ ایسے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اور عوام میں یہ مزاج بہت ہوتا ہے، عوام میں یہ مزاج ہوتا ہے، ان کا عام طریقہ ہوتا ہے ایک سے سننے کے بعد جا کر فوراً دوسرے عالم کو سنانا ضروری سمجھتے ہیں.
یہ بسا اوقات اچھا ہوتا ہے، کوئی غلط بات سنتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے، نہیں بھائی میں اس کا تأکد کر لینا چاہتا ہوں، جس میں مجھے بھروسہ اس سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں ان کو جا کے سنائیں گے، پھر ان کی بات لا کے ان کو سنائیں، وہ مشغلہ ہے ان کا، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کی تلاش مقصد نہیں ہے، بس سنانا ہے. تو جو بھی مقصد رہا ہو، کچھ لوگ جو حضرت حذیفہ سے یہ باتیں سن رہے تھے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر سنانے لگے کہ حضرت حذیفہ نے آج فلاں کے بارے میں یہ نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، فلاں صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. ایسی باتیں نقل کرتے جاتے حضرت سلمان کے سامنے. فیقول سلمان حذیفہ اعلم بما یقول، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حذیفہ جو کہہ رہے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں. لوگ آتے شاید سلمان تائید کریں گے، کہیں گے کہ ہاں اللہ کے نبی نے ایسے کہا، یا ہو سکتا ہے کچھ مزید بھی کہیں گے نہیں اور بھی ہے. جیسے ہمارا ماحول ہے کہ آپ کسی کی خرابی کسی کے سامنے بیان کریں، اتنا ہی نہیں اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے، ایک عام انسان کا جو مزاج. ایسی کوئی توقع تھی حضرت سلمان کے پاس آتے آ کر کہتے تو حضرت سلمان کیا کہتے، حذیفہ اعلم بما یقول، حذیفہ جو کہہ رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے کیوں خامخواہ پوچھا جا رہا ہے. فیرجعون الی حذیفہ، اب یہ لوگ کیا کرتے، یہ جواب سن کر پھر واپس حضرت حذیفہ کے پاس جاتے. فیقولون له، اور حضرت حذیفہ سے کہتے قد ذکرنا قولک لسلمان فما صدقک ولا کذبک، کہتے کہ حذیفہ آپ نے بات بیان کی، ہم آپ کی بات جا کے سلمان کو سنائیں تو سلمان نے آپ کی بات سننے کے بعد نہ تو آپ کی تصدیق کی، نہ تو آپ کی تکذیب کی، نہ تو آپ کو غلط قرار دیا اور نہ ہی آپ کو صحیح قرار دے رہے. فاتا حذیفہ سلمان وهو فی مبقلہ، حضرت حذیفہ جو کو جب پتہ چلا یہ تو حضرت سلمان کے پاس آئے. حضرت سلمان کے پاس آئے اس حال میں کہ حضرت سلمان جو ہے سبزی کے کھیت میں موجود تھے، سبزی کے کھیت میں حضرت سلمان موجود تھے. ان کے پاس آئے اور کہا کہ یا سلمان، پوچھا کہ اے سلمان، ما یمنعک ان تصدقنی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان جو باتیں میں اللہ کے نبی سے سن کر بیان کر رہا ہوں ان میں سے بہت ساری باتیں تم کو بھی معلوم ہیں، لوگ آ کر جب بیان کرتے ہیں تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ میں کوئی اپنی بات تھوڑی بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات میں بیان کر رہا ہوں. لوگ جب آ کر پوچھیں تو تم کو جو تصدیق کرنی چاہیے نا، اللہ کے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں، تمہیں تائید کرنی چاہیے میری، کیوں تم تصدیق نہیں کرتے، کیوں تائید نہیں کرتے میری؟ فقال سلمان، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت حذیفہ کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغضب، کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. فیقول فی الغضب لناس من اصحابہ، تو غصے کی حالت میں اپنے صحابہ میں سے بعض لوگوں کو کچھ باتیں کہا کرتے ان کے بارے میں. وَيَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّضَى لِنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور اللہ کے نبی کبھی خوش ہوتے تو خوشی میں اپنے صحابہ میں سے بعض صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں کہا کرتے تھے. تو کہا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے اور خوشی میں جو باتیں کرتے تھے دونوں ایک ہی درجے کی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں وہ حدیث کے آخر میں وہ بیان کریں گے. حدیث کے آخر میں خود حضرت سلمان بیان کریں گے، ٹھیک ہے دونوں باتیں اللہ کے نبی کی ہیں، ہم دونوں لیں گے. تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غصے کی حالت میں بولتے تھے اس کا ایک حکم شریعت میں موجود ہے دوسرا، وہ بتائیں گے حضرت سلمان. تو اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت سلمان نے کہ یہ ٹھیک ہے، رضامندی میں اللہ کے نبی کچھ کہتے تھے اور غصے کی حالت میں کچھ دوسرے لوگوں کو کچھ باتیں کہتے تھے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کچھ لوگوں کی تعریف کی، ان کی تعریف بیان کر کے لوگوں میں ان کی محبت تم عام کر رہے ہو، کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے مستقل حکم نہیں سنایا، غصے کی حالت میں کچھ باتیں کہی تھی، وہ باتیں لوگوں کے اندر سنا کر ان کے متعلق نفرت عام کرو، یہ بھی ضروری ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر عام حکم بتایا ہوتا کہ یہ آدمی مثال کے طور پہ نعوذ باللہ جہنمی ہے، غلط ہے، فلاں ہے، تم نقل کرتے، بات دوسری ہوتی ہے. تم خود جانتے ہو اللہ کے نبی غصے کی حالت میں جو باتیں کہتے تھے، ٹھیک ہے رضامندی کی حالت میں جو کہتے تھے نقل کرتے ہو خیر پھیلے گا، لیکن جو غصے کی حالت میں باتیں کرتے تھے وہ باتیں اگر تم عوام کے سامنے نقل کرو گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی ان صحابہ کے متعلق. تو کہا اما تنتہی حتی تورث رجالا حب رجال، کیا تم نہیں رکو گے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کی محبت کو جو ہے پیدا کرو، ورجالا بغض رجال، اور کچھ لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کے متعلق نفرت کے بیج بو، اس وقت تک نہیں رکو گے لگتا ہے تم. وحتی توقع اختلافا وفرقا،
اور تم چاہتے ہو کہ اس طرح لوگوں کے اندر اختلاف اور جو انتشار پیدا ہو، گروہ بندی پیدا ہو، کچھ لوگ کسی کے محبت کرنے والے، کچھ لوگ کسی سے نفرت کرنے والے، یہ ماحول پیدا کیا، تم یہ چاہتے ہو؟ انہیں کہنے کا مطلب یہ کہ تم جو کر رہے ہو نا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جو کر رہے ہو اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ ہوگا یہ کہ کچھ لوگوں کے مجھ سے محبت کرنے والے پیدا ہوں گے اور وہی کچھ لوگوں سے نفرت کرنے والے پیدا ہوں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ امت کے اندر وہ انتشار کی کیفیت اور فضا پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر گروہ بندی پیدا ہوگی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتَ، حالانکہ تم جانتے ہو اے حذیفہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور آپ کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ایما رجل من امتی سببته سبتا او لعنته لعنتا فی غضبی فانما انا من ولد آدم اغضب كما يغضبون وانما بعثني رحمة للعالمین فاجعلها علیہم صلاة یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بات کہی تھی، اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ میری اپنی امت کے جس آدمی کو بھی میں نے گالی دی ہے، کبھی بھی کچھ برا بھلا کہا ہے یا اس پر لعنت بھیجی ہے، فی غضبی، غصے کی حالت میں، وہ نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عام حالات میں جیسے ہوتے ہیں ایک حکم کے طور پر کسی آدمی کے بارے میں لگائے، جیسے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، نام لے، یہ مسئلہ نہیں۔ غصے کی حالت میں اپنے صحابہ میں سے جس پر بھی لعنت بھیج دی ہے میں نے، یا کبھی ان کو برا بھلا کہہ دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا انما انا من ولد آدم، میں تو آدم کی اولاد میں سے ہوں، اغضب کما یغضبون، جیسے آدم کی اولاد کو غصہ آتا ہے ویسے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اور معلوم ہے غصے کی حالت میں جو انسان، کوئی بھی انسان آپ لے لیں، غصے کی حالت میں وہ جو حکم لگاتا ہے، فطری جو حالت ہوتی ہے اس حکم کی برابری نہیں کرتا۔ نارمل حالت میں جو اس کی رائے ہوتی ہے، غصے کی حالت میں رائے جو ہے ذرا نظر تھوڑا متاثر ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی غصے کی حالت میں کچھ بھی بولتے تھے والی بات یہ نہیں ہے، یا نعوذ باللہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں جو ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں نعوذ باللہ کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہ غصے میں ہوتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں رہتا کیا بولتے ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو یہ طبیعت ہے کہ غصے کی حالت میں عام حالات کے مقابلے میں حکم جو دوسرے قسم کا لگتا ہے، ویسا میرا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں جو ہے آدم کی اولاد میں سے ہوں، جیسے آدم کی اولاد کو غصہ آتا ہے ویسے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ تعالیٰ جتنی میری لعنت یا برا بھلا کہنا تھا غصے کی حالت میں اپنی امتیوں میں سے کسی کو میں نے کہا ہے، امتی سے مراد اس میں منافق نہیں ہوں گے، اس میں وہ کافر نہیں ہوں گے، امتی سے مراد مومن جو مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری اس لعنت کو یا میری اس گالی کو قیامت کے دن ان کے حق میں رحمت کا باعث بنا دے۔ وہ مطلب یہ ہوا کہ شکلاً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ نکلے تھے برا بھلا کہنے کے، وہ انجام کے اعتبار سے اب برے نہیں رہ گئے، وہ تو رحمت کی دعا بن گئی آخر میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کی کہی ہوئی باتیں بھی آج اگر ہم پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کے متعلق نفرت کا احساس ہمارے دل میں جاگے یا ہم ان کے تئیں کسی قسم کی تنقید کا مزاج رکھیں یا ان کے بارے میں برا بھلا کہنے کا مزاج رکھیں، اس کے بجائے اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ انجام کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد وہ ان کے حق میں جو ہے بھلا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے حق میں ایک طرح کی دعا ہو گئی ان کے حق میں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو گناہ بالکل نہیں کرتا، گناہ نہیں کیا ایک آدمی، اور دوسرا وہ آدمی جس نے گناہ کیا لیکن گناہ کے بعد اتنی سچی توبہ کی، بسا اوقات گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ نہیں کرنے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ جو مسئلہ ہے کچھ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے اللہ کے نبی کی ان کلمات کے بعد کہ ان کے حق میں اس کو جو ہے دعا بنا دے، گویا اب وہ جو ہے ایسے کلمات نہیں رہ گئے کہ آپ اس کو نقل کر کے کسی کی شان کو گھٹائیں، کسی کے مرتبے کو گھٹائیں، رتبے کو گھٹائیں۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد گویا حجت قائم کر دی حضرت حذیفہ پر کہ آپ کا موقف غلط ہے۔ حضرت حذیفہ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ صحیح ہے، لیکن اس ساری تفصیل کے بعد آپ کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اب صحابہ کی برائیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا جو ہے یہ غلط ہے آپ کا کرنا۔ حضرت حذیفہ کو گویا سمجھا دیا، ان پر حجت قائم کر دی حضرت سلمان نے، اور اس کے بعد حضرت سلمان نے کہا واللہ لا تنتہین او لأکتبن الی عمر،
حضرت عمر کی خلافت کا واقعہ ہے یہ. تو کہا کہ اللہ کی قسم یا تو تم جو رک جاؤ اس سلسلے میں, آج کے بعد جو ہے لوگوں کے سامنے صحابہ کی برائیاں مت نقل کرو, یعنی اللہ کے نبی نے جو جن کے بارے میں کہی تھی, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد وہ حق ختم ہو گیا, اس کو اب برائی کے طور پہ نہیں ذکر کرنا ہے. یا تو آپ رک جاؤ یا پھر میں جو ہے حضرت عمر کے پاس لکھ بھیجوں گا کہ حضرت حذیفہ جو ہے ایسا کام کر رہے ہیں. یہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے. ایک نسخے کے اندر, ابو داؤد کے کئی نسخے, ایک نسخے کے اندر مزید کچھ الفاظ آئے ہیں کہ فتحمل علیہ برجال فکفر یمینہ ولم یکتب الی عمر وکفر قبل الحنث. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بعد میں جو ہے بیچ بچاؤ کیا, کہا حضرت سلمان سے کہ نہیں حضرت حذیفہ اس کے بعد کچھ بولیں گے نہیں, آپ جو ہے حضرت عمر کو خط مت لکھیے. تو چونکہ یہ قسم کھا چکے تھے کہ اب میں خط لکھوں گا ہی, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنی قسم توڑی نہیں, اس لیے کہ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں کہ ان کو قسم توڑنے کی ضرورت پیش آتی. قسم توڑنے سے پہلے اپنی قسم سے نکلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, کفارہ ادا کر دیا حضرت سلمان نے. یہ تفصیلی واقعہ ہے. امام ابو داؤد نے آخر میں ایک بات نقل کی کہ قسم توڑنے سے پہلے انہوں نے کفارہ ادا کیا. قسم کا کفارہ پہلے یا بعد میں دونوں طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. یعنی قسم آپ کو کھا لی تھی کہ میں جو ہے فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا, غلط تھی قسم, اب آپ کفارہ دے کر جو نکل جانا چاہ رہے ہیں, یا جو ہے مطلب صحیح قسم کھائی آپ نے کفارہ, لیکن آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے قسم, آپ اس قسم کو توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کریں پھر توڑیں, یا قسم توڑ کر کفارہ ادا کریں, یہ دونوں کے دونوں جائز ہیں. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا. یہاں اس پورے واقعے کے اندر جو بات مجھے خاص طور پہ بتانی ہے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت ہی اچھے انداز میں صاف کر دیا کہ ایک تو صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے, ایک عام قاعدہ آپ کو دے دیا. یہاں تک بتا دیا کہ خود اللہ کے نبی نے جن صحابہ کو, بات منافقوں کی نہیں ہو رہی ہے, بات مرتدین کی نہیں ہو رہی, جن کا ایمان ثابت ہے, اسلام جن کا ثابت ہے, ایسے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی اگر کچھ کہا ہے تو آپ کی زندگی کے بعد اب ہمیں بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کا جو اس بنیاد پر تذکرہ کریں, ہم اس بنیاد پر اب تذکرہ کریں, یہ ہمیں بھی اس کا اختیار نہیں ہے. جب یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہی کو دوہرا کر صحابہ کی تنقیص کرنا ہمارے لیے جائز نہ ہو, تو اپنے طور پر نئے نئے نکات نکال کر یا تاریخی روایتوں کی بنیاد پر یا کسی اور کی بنیاد پر صحابہ کی تنقیص کرنا شرعاً کہاں تک درست ہے, شرعاً کہاں اس کی گنجائش ملتی ہے, ہم اچھی طریقے سے سمجھیں. یعنی اللہ کے نبی کی کہی ہوئی باتیں, خود اللہ کے نبی کی کہی ہوئی باتیں جب ان کے سامنے اللہ کے نبی کی باتوں کی بنیاد پر تنقیص نہیں ہو سکتی نبی کی زندگی کے بعد, تو اب کہاں سے یہ چیز ہو سکتی ہے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو حدیثوں کو نقل کر کے اس بنیادی مسئلے کو سمجھایا کہ صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کرنا یا صحابہ کو برا بھلا کہنا یا ان پر لان تان کرنا جو ہے یہ شرعاً جو ہے جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صحابہ کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ مختلف علماء کی رائے ہے. بعض علماء نے جو ہے مطلب کہا کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وہی بعض علماء نے کہا کہ یہ کفر ہے, صحابی کو گالی دینا کفر ہے. خاص طور پر اگر برا بھلا کہنے والا صحابہ کی نیت پر اگر حملہ کرتا ہے, صحابہ کی نیت پر حملہ کرتا ہے, تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ, اس کے بعد فعلم ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو بات ہے اس کو جان لیا. تو ان کے دلوں کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے کیا, صرف ظاہر کی نہیں بلکہ ان کے باطن کے بارے میں گواہی دی. اب آپ اگر ان کے باطن پہ شک کرتے ہیں, ان کی نیتوں پر شک کرتے ہیں, تو حقیقت میں مسئلہ جو ہے وہ نیتوں پہ شک کا نہیں بلکہ اس آیت پر آپ کے ایمان کا ہو جائے گا کہ آپ کو اس آیت کے مفہوم پر ایمان ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے اس پس منظر میں بعض علماء نے جو ہے مطلب کافر کا حکم تک لگایا ہے. اگر صحابہ کو کوئی آدمی اس قسم کی گالی دیتا ہے جس میں جو ان کی نیتوں پہ شک اور شبہ یا جو ہے ان کے ایمان پر شبہ والی بات آتی ہے تو اسے کفر شمار کیا ہے. تو یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں ایک بات لا کر بتائی. یہ سارے کے سارے ابواب حقیقت میں اسی بنیادی مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی تھی کہ اصل امام ابو داؤد نے سنت کی پہچان دی ہمیں, سنت کس کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ اصول بتائے کہ سنت کو لازم پکڑے رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کچھ باتیں بیان کی. بعد میں سنت سے جو انحراف پیدا ہوا کن مسائل میں ہوا اور کن اصولوں کو نظر انداز کرنے سے ہوا. تو سب سے پہلا مسئلے کی حیثیت سے جو آیا
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا مسئلہ تھا، جس کو بنیاد بنا کر شیعہ جو ہے الگ ہوئے یا رافضہ جو ہے نکلے، جنہوں نے صحابہ کی نعوذ باللہ تکفیر کی، فلاں کی، اور اس کے بعد صحابہ کو گالی دینا، برا بھلا کہنا جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کے علم کے لیے مناسب ہوگا میں ذکر کروں، ابھی پچھلے دنوں جو ہے آپ کو معلوم ہے گوگل پر جو ہے آپ سوالات دے سکتے ہیں، آپ سوالات دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال۔ میں تلاش کر رہا تھا کہ جو ہے صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، سب کچھ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیا کوئی ایسی تحقیق کسی نے کی ہے کہ حضرت ابو بکر کو کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، عمر کو کتنی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی، علی کو کتنی مرتبہ دی، عثمان کو کتنی دی؟ یہ سوالات میں نے داخل کر دیے، کوئی جواب نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد ظاہر بات ہے آپ کو شاید وہ سسٹم معلوم ہے، اگر آپ جو ہے اپنا ای میل کے ساتھ اس کو بھیج دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، سوال داخل کر دیتے ہیں، تو جواب جو ہے آپ کے ای میل پہ آ جاتا ہے، کوئی بھی آدمی اس پہ جو جواب دیتا ہے آپ کے ای میل پہ مل جاتا ہے جواب۔ تو ہوا یہ کہ میں نے داخل کیا تو پہلا جواب حضرت علی کے بارے میں آیا، جواب لکھا ہوا ہے کہ جنت کی جو مطلب بشارت صرف ان کو نہیں، ان کے سارے متبعین کو ہے، ایک جواب، ٹھیک ہے۔ دوسرا بعد اس کے بعد جواب جو ہے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے بارے میں جواب یہ ہے کہ ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی اس لیے کہ وہ جہنم میں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کوئی تاریخی کہانی نہیں، میں جو بولنا چاہتا ہوں اصل میں جو ہے وہ شیعہ میں سے کوئی رہا ہوگا، شیعہ میں سے کوئی ہے جس نے جو ہے یہ اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ شیعہ کے علاوہ جو ہے یا تو خوارج کا ہے جو حضرت ابو بکر عمر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر کو میں جہاں تک معلومات ہیں سوائے شیعہ کے اور کوئی جو ہے ان کو اس قسم کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں صحابہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا، یہ جو ہے پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، آج تک بھی جو ہے موجود ہیں، کہ کہا کہ جو ان کو جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی لأنہ فی جہنم، نعوذ باللہ، کہ اس لیے کہ وہ جہنمی ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں وہی جواب، عمر کے بارے میں وہی جواب، حضرت عثمان کے بارے میں وہی جواب، وہی حضرت علی کے بارے میں جواب یہ کہ جو ہے وہ اور ان کے متبعین پورے کے پورے جنتی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک مثال ہے اس کی کہ لوگ جو ہے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر، خلافت کے مسئلے کو بنیاد بنا کر صحابہ کو نہ صرف یہ کہ جو ہے ان سے الگ ہو کر گروپ بنائے، بلکہ ان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا جو ہے یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پس منظر میں یہاں سنت کے باب میں خلافت کے مسئلے کو ذکر کیا، خلافت کے مسئلے کے ضمن میں صحابہ کی جو مقام ہے اور ان کو برا بھلا کہنے کی جو قباحت ہے اس کو بھی امام ابو داؤد نے اسی پس منظر میں کتاب السنہ کے اندر داخل کیا ہے۔ میرے خیال میں آج کے درس میں چونکہ باب ختم ہوا ہے، اگلا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، آج کے درس میں ہم انہی 2 حدیثوں پر بس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کے زبان و قلم کو ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی صحابہ کے شان میں گستاخی یا ان کے بارے میں غلط سوچنے یا لکھنے یا کہنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی سچی محبت، تمام صحابہ کی محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک لفظ میں آپ کو کہیں، مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو پھر سے جو ہے مطلب پوری طریقے سے قائم کریں۔ پھر سے قائم کریں کا مطلب نہیں کہ دین قائم نہیں ہے، اصل جو چیز سمجھنی ہے، ایک مسلمان مکلف ہے کہ دین کو پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو، ٹھیک ہے، جہاں تک امکانات ہیں اس پہ پورا ہو، جہاں امکانات نہیں اس کے امکانات تلاش کرے اور اس کی شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کوشش کرے۔ یہ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو خلافت کا قیام چونکہ جو ہے بہت سارے مسلمانوں کی اجتماعی مسائل ایک امیر کے یا ایک امیر کے سے جڑے ہوئے ہیں، اجتماعی مسائل امیر کے بغیر حل نہیں ہوتے، اور ایک سسٹم، ایک نظام جب تک نہیں آئے گا تب تک شریعت کے بہت سارے احکام نافذ نہیں ہو سکتے، جیسے حدود کی تنفیذ کی بات ہے، یا جو ہے مطلب بہت سارے قضاء کے بہت سارے مسائل ہیں، ایسے بہت سارے شریعت کا ایک بڑا حصہ بغیر حاکم کے یا بغیر جو ہے حکومت کے یا سسٹم کے قائم نہیں، نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک وسیلہ ہے، اس حیثیت سے اس کو قائم کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے لیے جہاں تک ہماری استطاعت ہے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں جو ہے نا خلافت جو یہ مقصد ہے، خلافت سے مراد اس کو ذرا الفاظ بدل کر میں کہوں گا حکومت یا سسٹم یا نظام، یہ مقصد ہے، یہ اگر قائم نہیں ہے تو ان کی نظر میں دین ہی قائم نہیں ہے،
دین ہی قائم نہیں ہے. اس تصور کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو یہ معاملہ اور زیادہ اہم بنا دیتے ہیں جتنا شریعت کی نظر میں اہم ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ اب یہاں ہمارے سامنے جو ہے قبر پرست لوگ موجود ہیں. قبر پرست لوگ مسلمانوں کے اندر موجود یا غیر مسلم موجود ہیں جو اسلام کو ابھی تک قبول نہیں کیے. اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلامی خلافت جیسے ہندوستان کے اندر بات کریں ہم، اسلامی حکومت یا نظام قائم نہیں ہے. شریعت کا اگر مقدار دیکھیں گے تو دونوں کے دونوں مطلوب ہیں، لیکن دونوں میں اگر موازنہ کریں تو پہلا مطلوب جو ہے ان کو جو شرک سے روکنا، ان کو قبر پرستی سے روکنا، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانا، یہ اصل ہے دونوں موازنے کی اگر بات کریں. لیکن دنیا کے پاس آج جو تصور ہے وہ ہے جو ہے مطلب پہلے حکومت کا سسٹم یا نظام قائم کرنا. تو شریعت کے حساب سے جو ہے مطلب کبھی اس پر جو ہے نکیر نہیں ہوتے. اہل علم جب بھی جو ہے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ان تحریکوں یا ان تنظیموں پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ خلافت یا اسلامی نظام یا غیر مطلوب چیز ہے، ایسا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت یا اسلامی نظام کے مسئلے کو لوگوں نے اتنا زیادہ جو ہے مطلب ہائی لائٹ کیا کہ شریعت کے اندر جو درجے متعین ہیں ہر ایک کے، وہ درجے جو ہے مطلب اونچ نیچ کا شکار ہو گئے. جیسے بتایا نا کہ اگر حکومت کا نظام نہیں ہے تو لوگ سمجھتے دین ہی قائم نہیں ہے، دین نہیں ہے، دین ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ جو ہے آپ کو معلوم ہے نا جماعت الہجرہ و تکفیر وغیرہ ہیں، ایسی جو جماعت ہیں ان میں سے بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر حکومت قائم نہیں ہے، اگر حکومت قائم نہیں ہے تو آپ کے اوپر جمعہ بھی واجب نہیں ہے. اس لیے کہ حکومت امام کا کام ہے جمعہ اور جماعت قائم کرنا. جب مسلم حکومت نہیں ہے اور وہ جمعہ اور جماعت قائم نہیں کر رہا ہے تو کوئی آپ کے اوپر جمعہ اور جماعت واجب نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے خوارج ان کے شیعہ کے اندر بھی ہے کہ امامت جو ہے مطلب ضروری ہے، اور امامت جب تک امام نہیں ہے، اور امام کون سے 12ویں امام جب تک مہدی منتظر کی حیثیت سے آئے گے نہیں ان کے عقیدے کے مطابق، تب تک جو ہے مطلب یہاں کوئی چیز واجب ہی نہیں، جمعہ وغیرہ واجب ہی نہیں. پھر خمینی جب آیا تو خمینی نے جو یہ عقیدہ کیا کہ نہیں، اس کے بجائے جو ہے جب تک امام نہیں آتا تب تک اس کی نیابت میں ایک فقیہ جو ہے اس کی نیابت میں حکومت کا نظام چلا سکتا ہے. ولایت الفقیہ کے نام سے ایک عقیدے کو اس نے جو ہے مطلب ترتیب دیا خمینی نے. آج ایران کے اندر اسی عقیدے کی بنیاد پر آیت اللہ جسے کہتے ہیں، خامنئی ہیں یا جو بھی ہے، وہ سب جو ہے اسی کی نیابت میں، گویا مہدی منتظر کی نیابت میں لوگ حکومت کا نظام چلا رہے ہیں. تو ہائر اتھارٹی آج بھی ایران کے اندر پریزیڈنٹ کو نہیں ہوتی ہے اصل میں، قانونی معاملات میں نہیں، لیکن حقیقت میں شرعی اعتبار سے ان کی نظر میں ہائر اتھارٹی جو ہے وہ آیت اللہ ہوتے ہیں. تو یہ جو تصور آیا نا کہ خلافت کا قیام یا حکومت کا قیام یا سسٹم یا نظام کے اندر جو اسلام کو لانے کا جو پہلو ہے، اس کو جو اس کی اصل حیثیت سے اس سے آگے بڑھا کر لوگ جہاں لے گئے ہیں اس پر اصل میں علماء نکیر کرتے ہیں. تو لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ جو ہے اسے شریعت کو، سیاست کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، فلاں سمجھتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے شریعت کا مطلوب کون سا ہے. سب سے پہلے اب یہاں مسئلہ جو ہے جتنی تحریکوں کا آپ دیکھیں گے، جتنی تحریکیں ہیں، جتنی تحریکیں تنظیمیں ہیں جو خلافت یا حکومت کے مسئلے پہ بات کرتی ہیں یا کوشش کرنے کی بات کرتی ہیں، وہ سب سے پہلے سمجھوتا کرتے توحید کے مسئلے میں ہی. توحید کے مسئلے میں سمجھوتا سب سے پہلے. نہیں روکنا نہیں چاہیے، اگر روکیں گے تو اس سے آپس میں انتشار بڑھے گا اور مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے، اور مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے تو حکومت نہیں قائم ہوگی. کہتے ہیں حکومت جب قائم ہو جائے گی تو پھر ہم آپس میں لڑیں گے جتنا چاہیں. تو یہ ان کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے، شرعاً جو شریعت جو اس کی تائید میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں بات واضح ہے کہ شریعت کی نظر میں جو ہے غیر مطلوب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے شریعت کے ہر باب میں جہاں تک آپ کو اختیار ہے وہاں تک شریعت کی تنفیذ کریں. جہاں اختیارات آپ کے ختم ہو جاتے ہیں وہاں ان اختیارات کے حصول کے لیے آپ کوشش کریں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں جہاں امکانات ہیں ان کو جو چھوڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کا اپنا نفس ہے، ایک آدمی اگر جو مثال کے طور پہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر پردہ نہیں کرواتا ہے، اپنے گھر کے اندر ہونے والی بدعات کو روکتا نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر ہونے والی معصیتوں پہ قابو نہیں پاتا ہے، اور بات کرتا ہے اسلامی نظام کے قائم کرنے کی، جیسے اکثر لوگوں کا ماحول ہے، تو یہ جو ہے مطلب سراسر غلط طریقہ ہے. اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو کیا صرف یہ نظام اور سسٹم کے اندر ہے؟ نہیں، یہ انسان کی زندگی کے ہر سانس میں ہے، ہر جگہ پہ. جہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا وہاں نافذ کرو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو، اپنے نفس پر، اپنی سوچ پر، اپنے خیالات پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر، جہاں امکان ہے وہاں پہلے نافذ کرو. اس کے ساتھ جو ہے مطلب امکانات تلاش کرو جتنے ہو سکتے ہیں، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی شرعی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھو.
اس میں حد سے تجاوز نہ کرو. ایسا بھی نہیں کہ چونکہ حکومت کا قائم کرنا یا خلافت کا قائم کرنا ضروری، اس لیے اس اصل کو لے کر شریعت کے اصولوں کو نظر انداز کر کے کسی بھی طرح ہم حکومت لائیں گے، یہ اگر بات کرتے ہیں تو یہ سراسر غلط بات ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں نے نقل کیا نا کہ علماء نے دو پہلو دیکھے. اگر صرف گالی کی بات کریں، صرف گالی کی بات کریں تو صرف گالی دینا صحابہ کو یہ کفر نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جیسے ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، ویسے صحابہ کو گالی دینا بڑا گناہ ہے یقیناً، اگر اس حیثیت سے لیکن اگر وہ سب و شتم برا بھلا کہنا اس مرحلے میں پہنچ جائے جہاں پر جو ہے ان کی نیتوں پہ شک ہو، جن نیتوں کے صحیح ہونے کی اللہ نے گواہی دی ہے، ان کے ایمان پر شک ہو جن کے مومن ہونے کی اللہ نے گواہی دی ہے، ان پر ایسی باتیں جس سے جو ہے شریعت کی ان حقائق، اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی، اللہ کے نبی کی تکذیب لازم آتی ہو، ایسا کوئی پہلو اگر نکلتا ہے تو پھر تو وہ کفر ہے، پھر تو وہ کفر ہے. تو دیکھا جائے گا بات کیسی ہے اور بات کا اثر کہاں تک مرتب ہو رہا ہے، اس اعتبار سے واللہ عالم حکم ہوگا. اسی لیے میں نے یہ مسئلہ میں نے تلاش کیا تو یہی دیکھا کہ علماء میں سے بعض جو ہے اسے حرام صرف ذکر کیے ہیں، بعض نے اسے کفر شمار کیا ہے. اور باریکی اگر دیکھیں گے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسی پہلو کو دیکھا ہے کہ گالی دینا جو ہے اللہ کے نبی نے کہا سباب المسلم فسوق، بے دینی کا کام ہے، اس حیثیت سے وہ جو ہے گالی دینا ایک حرام کام ہے. لیکن اگر اس سے کوئی ایسا پہلو لازم آتا ہے جس میں تکذیب اللہ کے رسول کی یا نبی اللہ کی یا قرآن کی کسی آیت کی لازمات، پھر تو یہ کفر ہے. اللہ اعلم. ٹھیک ہے انشاءاللہ.